شوق سے کرے. ہمارا دامن صاف ہے اور ہم بالکل جواب دہ ہوں اور انشاءاللہ ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں کی جس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان ہو. وہی کیا جو ہمیں کہا گیا. ریکمنڈیشن آئی, ڈپلومیٹک سرکل سے ریکمنڈیشن آئی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے ریکمنڈیشن آئی اور اس کو فالو کیا گیا. عمران خان صاحب نے حد الوسع کوشش کی کہ اس کو نام نہ لیا جائے, پر جب آپ ڈیمارش کرتے ہیں اور جب ڈیمارش کرتے ہیں تو آبویسلی جس ملک کو ڈیمارش کرتے ہیں تو بات تو سامنے آ گئی کہ یہ مراسلہ کہاں سے آیا, اور وہ پھر ایک حقیقت ہے جو قوم کے سامنے آ چکی. سوال اٹھتا یہ ہے کہ آج ایک معاملہ دوبارہ اٹھانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے اور ہم نے بھی پارلیمان کی اہمیت کو اور اس کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے اسپیکر صاحب کی خدمت میں مراسلہ بھیجا اور انہیں کہا کہ ایوان کے سامنے پیش کیا جائے. ہم نے کہا کہ اس معاملے کی بالکل چھان بین ہونی چاہیے اور چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں بھی ایک مراسلہ بھیجا گیا, ایک کانفیڈینشیل لیٹر ان کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو آج اتنے عرصے بعد حکومت کو خیال آیا اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ پھر اپنی گفتگو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مراسلہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کے ریکارڈ میں درج ہے وہ وہاں سے غائب ہو گیا. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ 22 اپریل کو تو وزیر اعظم شہباز شریف اس کا تذکرہ کرتے ہیں, اسے تسلیم کرتے ہیں, اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں, اور پھر 22 اپریل کے بعد آج کہا جا رہا ہے وہ غائب ہو گیا. کہاں غائب ہوا؟ کس نے غائب کیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ انویسٹیگیشن تو ان کی ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن تو ان کی ہونی چاہیے جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی پاسداری نہیں کر رہے. ہم نے پوری پاسداری کی, ہم محتاط رہے. مجھے بہت سے لوگوں نے سوالات کیے, میں نے جواب نہیں دیا, جانتے ہوئے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے. آپ بتائیے کہ آپ کا مراسلہ آپ کی ناک کے نیچے سے نکل گیا, ذمہ دار کون ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس کی جتنی گفتگو ہے وہ آج پبلک نالج ہو گئی ہے اور اس کی ریکارڈنگز چل رہی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کو انکوائر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کو ان ہتھ کنڈوں سے دبا سکتی ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اب آپ دیکھیں, حکومت کی بوکھلاہٹ کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ کل رات, اور میں کل ہی اسلام آباد سے آیا, ہمارا ایک اجلاس تھا سینئر لیڈرشپ کا, اور اس میں ملک کے سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور عمران خان صاحب نے ایک اشارہ دیا سینئر لیڈرشپ کو کہ وہ کسی وقت بھی کال دے سکتے ہیں. چنانچہ پارٹی کو اور پارٹی کے کارکنوں کو پورے پاکستان میں تیار رہنا چاہیے کہ شارٹ نوٹس پر بھی ان پر یہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے اور انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ملک کو ان جو اس امپورٹڈ حکومت سے نجات دلانے کے لیے, اور جو مسلسل قوم کو معاشی دلدل میں دھکیل رہی ہے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. تو پھر یکلخت وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتا ہے, اور کیا بنیاد ہے اس کی؟ میں حیران ہوں.
ذرا کیس کی نوعیت کو دیکھیے، دفعات کو دیکھیے اور پھر وارنٹ کو دیکھیے۔ جب عمران خان صاحب ایک واضح موقف پیش کر چکے اور ان کے وکلاء نے ان کی مشاورت سے ایک ایفیڈیوٹ کے ذریعے عدالت کو اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا، اور کئی پیشیوں پہ میں خود موجود تھا وہاں جو بحث ہوتی رہی، سوال جواب ہوتے رہے، تو میں خود بھی سنتا رہا، اور جب جج صاحبان نے کہا کہ اس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے، تو ہم نے ایک نیا ایفیڈیوٹ بھی شامل کر دیا، اور پھر عمران خان صاحب نے روسٹرم پر خود جا کر کھڑے ہو کر جب موقع ان کو ملا اپنے نقطہ نظر بیان کرنے کا، تو بڑا واضح اپنا موقف پیش کر دیا، اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ابہام رہ گیا تھا، اور پھر ایز اے جیسچر آف گڈ ول اور رول آف لا کو، اس کی حاکمیت کو ہمیشہ تحریک انصاف نے اور عمران خان نے اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میری نیت یہ نہیں تھی، لیکن اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ خود جاتے ہیں، اور جو جج صاحبہ ہیں ان کی عدالت میں خود جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے، یہ ان کی نیت نہیں تھی، یہ ان کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو قانون کی حکمرانی میں لوگوں کو نیچے لانا چاہتے تھے اور لانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کی ہوئی ہے تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ معذرت خواہ ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی اس قسم کے وارنٹ کے جاری کرنے کی۔ اس وارنٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پریشانی جو ہے وہ جھلکتی ہے، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ کتنے پینک سٹرکن ہیں، یہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آگے بڑھیں تو کیسے بڑھیں۔ سیاسی طور پر بھی یہ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں، اور معاشی طور پر انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں آج بھی جو کسان ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور پورے اسلام آباد کو کنٹینرز اس کے گرد لگا دیے گئے ہیں، اور عام شہریوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ غائب ہو چکا ہے، ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، کاشتکار جو ہے وہ اپنی جگہ پریشان ہے، تاجر اپنی جگہ پریشان ہے، صنعت کار اپنی جگہ پریشان ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اپنی جگہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 45% سے تجاوز کر رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں افراط زر نے کبھی یہ حد نہیں چھوئی تھی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر طرف سے یہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک معقول راستہ جو ہم ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تجویز کرتے ہیں کہ آئیے ایک آئینی اور جمہوری راستے پر گامزن ہو کر ہم آپ کے لیے، اپنے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے آسانی پیدا کر دیں، اور وہ ہے انتخابات۔ اس سے وہ کتراتے ہیں۔ کیوں کتراتے ہیں؟ شاید ان کو اس وقت عوام کا سامنا کرنے کی ان میں جرأت نہیں ہے۔ مقصد ان کا لوگوں کی اداروں کی اصلاح نہیں ہے، مقصد ان کا عوام کو سہولت پہنچانا یا لوگوں کو ریلیف دینا نہ تھا نہ ہے، مقصد اپنے کرپشن پر پردہ ڈالنا تھا، اپنے جو کرپشن کے نیب کے کیسز ہیں ان کو ان سے چھٹکارا حاصل تھا، اور اس میں کافی حد تک وہ ایک قانون سازی کر کے کامیاب ہوئے۔ اس قانون کو جو قانون سازی کی ہے تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کر رکھا ہے، اور ہم عدالت عظمیٰ گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا جس کا انہوں نے عملی مظاہرہ کیا ہے،
اور سپریم کورٹ کو اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ لیجسلیشن ان کی نظر میں درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ بااختیار ہے اور پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اور آئین کی ترمیم کا بھی حق ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایکشنز کے پیچھے انٹینشنز کیا ہیں۔ اگر انٹینشن یہی ہے کہ میں نے اپنی چوری چھپانی ہے اور جو ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس سے فرار حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف قانونی میدان میں، سیاسی میدان میں اس امپورٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور میں ابھی انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے روانہ بھی ہو رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دن جو ہیں وہ بہت اہم ہوں گے، اور اس میں سینئر لیڈرشپ کو بحیثیت وائس چیئرمین کے مجھے اپنے چیئرمین کے قریب ہونا چاہیے، تاکہ تبادلہ خیال بھی ہو سکے اور ان سے رہنمائی بھی گاہے بگاہے مل سکے۔ تو انشاءاللہ میں اسلام آباد کے لیے روانہ بھی ہو رہا ہوں۔ شکریہ۔ آپ نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم ہاسپٹل سائٹ پر گم ہو گیا تھا، خان صاحب نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کاپی کے حوالے سے تو انہوں نے کہا ہے کہ پتہ نہیں کاپی کہاں ہے، کاپی بھی غائب ہوگی، تو کاپی بھی نہیں ہے، اوریجنل بھی نہیں ہے، تو پھر یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ دیکھیے، معاملہ بالکل چلے گا، کیونکہ وہ سائفر دفتر خارجہ کے ریکارڈ میں یقیناً ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے پاس موجود ہے اور وہاں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اگر یہ کہہ رہی ہے حکومت کہ وہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے، تو وہ درست نہیں ہے، وہ غلط تاثر دے رہے ہیں۔ وہ سائفر بالکل اویلیبل ہے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر پبلک کرنا چاہیں تو پبلک بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی جان، وہ آپ اگر اس کو وہ گفتگو سنیں تو سادہ زبان میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کا مراسلے کا نام دیا گیا اور اس کو خط کہا گیا۔ بات وہی ہے، اس کا متن وہی ہے، اس میں جو کہا گیا اور اس کے پیچھے جو ارادہ وہی تھا، چاہے اس کو ٹرانسکرپٹ کہیں، مراسلہ کہیں یا خط کہیں۔ سر یہ بتائیں کہ الیکشن کی جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے، تو کیا الیکشن کرانے کے لیے آپ 9 مارچ کو جا کے وہاں بیٹھیں گے، تو پھر یہ مطالبہ کون تسلیم کرے گا؟ حکومت کرے گی یا آپ اسٹیبلشمنٹ سے توقعات رکھ کے بیٹھیں گے؟ دیکھیے، سوال یہ ہے، ہم الیکشن کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم الیکشن کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے ان 5 مہینوں میں دیکھ لیا ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ملک کو اس مشکل سے نکالنے کی۔ ان کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پلان نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف کے خوف کی وجہ سے یہ یکجا ہوئے ہیں۔ ان کے اندر کوئی سیاسی ہم آہنگی بھی نہیں ہے، ان کی جو سیاسی نظریات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، ان کے مفادات بھی لانگ ٹرم ایک نہیں ہیں۔ ان کے صرف 2 مفاد ہیں جو ان کو جوڑے ہوئے ہیں، ایک کرپشن کے کیسز سے چھٹکارا، اور دوسرا تحریک انصاف کی اس وقت جو مقبولیت کی لہر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تنہا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور مل کر ہم شاید اس کا مقابلہ کر پائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی میں، اور آپ نے یہاں ملتان میں دیکھا، PP 217 میں یہ سب مل گئے، یہی نون لیگ، یہی پیپلز پارٹی، یہی گیلانی صاحبان، یہ سب مل گئے
اور بلے کو اللہ نے کامیابی دے دی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ NA 157 میں ملتانی میں آپ ہی کے شہر میں آپ ہی کے ضلع میں الیکشن ہو رہا ہے, اور اس میں پھر سب یکجا ہیں, سبھی یکجا ہیں. اور اس کے علاوہ اس بے دریغ انداز سے ایفیڈرین کا کمایا ہوا پیسہ استعمال ہو رہا ہے, اس کی مثال شاید اس حلقے کی عوام نے نہ کبھی سنی نہ دیکھی ہوگی.